اب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو میں ڈاؤٹ نہیں کر سکتا اور نہ میں اس پہ سوال پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کتنے پریشان ہیں. ہر پاکستانی کی طرح سے یقیناً آپ بے پناہ پریشان ہوں گے، بے پناہ تشویش کا شکار ہوں گے. آپ ایک کس طریقے سے ایک مبصر کی حیثیت سے، ایک آبزرور کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے اس بحران کو دیکھ رہے ہیں، مگر یقینی طور پہ آپ ایک اس ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے، صدر مملکت کی حیثیت سے بھی دیکھ رہے ہیں. آپ صرف دیکھ رہے ہیں یا کچھ کر بھی رہے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر بحران کے اعتبار سے میری کوششیں اپنی جگہ پر ہیں، کیونکہ میں معیشت کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں، تو لہٰذا معاشی بحران کے اندر انپٹ ہی دے سکتا ہوں مگر اس کو سمجھ نہیں سکتا. البتہ جو اشاریے نکل کر آتے ہیں، انڈیکیٹرز، ان سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں روپیے کی قیمت کے کم ہوتی جا رہی ہے، کہاں ہماری ایکسپورٹس کے اوپر اس کا اثر ہے، کہاں ہماری کانفیڈنس، دنیا کی کانفیڈنس ہمارے بانڈز پر کمزور ہو رہی ہے، کہاں ورلڈ بینک اس بات کو کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان کے کولیپس کا امکان ہے، یا جس انداز سے بھی سوشل پریشرز بڑھنے کا امکان ہے، ڈیفالٹ کا امکان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کے اشاریوں کے اعتبار سے معاشی بحران تو میرے اس انداز سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو قابو کرنا کتنا ضروری ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا کام ہوا کہ IMF کے ساتھ کوئی بات چیت کے ذریعے کوئی وقتی طور پر ایک بینڈ ایڈ لگا، مگر اس بینڈ ایڈ کے ساتھ ساتھ جب تک آپ خود پوری ریکوری نہیں کریں گے، وہ بینڈ ایڈ تو باہر صورت بینڈ ایڈ ہی رہے گا نا. اس کے اندر یہ محسوس کرتا ہے IMF، کیونکہ قرضہ دیتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ قرضہ واپس کرنے کی صلاحیت قوم کے اندر ہے یا نہیں ہے، اور پھر دوسرے ممالک بھی اسی کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کرتے ہیں. بعد میں جو ہماری طرف ہمارے دوستوں کی امداد اور بھی آئی، وہ بھی اس بات سے لنکڈ ہے کہ IMF دے گا تو پھر ان کو بھی یقین ہوتا ہے کہ ہمارے واپس کرنے کے اعتبار سے ہمارے معاملات بہتر ہیں. دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے آسان جو بحران ہونا چاہیے تھا وہ تو صرف میرے اپنے دماغ کی بات ہے نا. جو انٹلیکچوئل بحران ہے سیاست کا، یہ تو ہمارے اپنے دماغوں کے اعتبار سے the easiest بحران to manage is the intellectual political بحران. ایزیسٹ اور سب سے ڈیفیکلٹ اس وجہ سے بھی کہ اس میں سب لوگ بہت سارے لوگ اپنے وقتی مفادات کے اعتبار سے اس بحران سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اپنے غلط فہمی کے شکار ہیں کہ یہ بغیر نیشنل یونٹی کے اس بحران سے نکلا جا سکتا ہے، اور اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز دنیا کو بھروسہ ہو جائے گا ان ساری پولیٹیکل گورنمنٹس پر، جبکہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے مینڈیٹ کو مستحکم کرنے کے لیے انتخابات کی طرف بھی سب کی نظر گئی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں ذرا سی آپ کی وضاحت کر دوں کہ جتنے پولیٹیکل لیڈرز ان گورنمنٹ ہیں، یہ سب کہتے تھے کہ جلدی الیکشن ہونا چاہیے. جو پولیٹیکل لیڈر آؤٹ سائڈ دا گورنمنٹ ہے، اور آپ نے عمران خان صاحب کا انٹرویو لیا، وہ کہتے ہیں جلدی انتخابات ہونا چاہیے. سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا تھا نیشنل اسمبلی کے بحران پر، تو انہوں نے بھی چیف الیکشن کمشنر کو بلا کر پوچھا تھا کہ کتنی جلدی تم الیکشن کرا سکتے ہو، جس کے اندر ایک غیر آئینی کیفیت نظر آئی کہ جس کے اندر آئین کی پابندی کے اعتبار سے تو 90 ڈیز سے زیادہ نہیں لینا چاہیے، مگر یہ بھی کہا گیا کہ 7 مہینے لگیں گے. تو اس کا مطلب کہ سارے انسٹیٹیوشنز نے اس بات پر، سارے سیاسی جماعتوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا ان دنوں میں، مختلف انداز سے، مختلف آرگومنٹس کے ذریعے، کہ انتخابات ہونے چاہیے. تو اب بھی میرے ذہن کے اندر یہی بات آتی ہے کہ انتخابات شاید ایک بہتر حل ہے ان بحرانوں سے نکلنے کا.